اس کے بعد اگلا نقطہ جو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کروائیں کہ سیدھے طریقے سے یہ باز آنے والا نہیں ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، نیکیوں کی طرف اس کو اس طرح سے لانا پڑے گا. مثلا مرد حضرات ہیں، جیسے اگر وہ کتنا زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، عام طور پر مساجد کے اندر بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کتنی دیر، گھنٹہ بھر ایک نماز کے اندر لگ جاتا ہے. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اپنے دل میں سوچے، اپنے نفس کو بہلائے کہ میں جاؤں گا مسجد میں اور مسجد میں بس واجب نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، اعلانات اور تعقیبات کے اندر میں نہیں اس کو انجام نہیں دوں گا، میں گھر آ کے یا رستے میں تعقیبات پڑھتا رہوں گا. یا مثلا میں ایک نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، وہاں 2 نمازیں ہوتی ہیں، مثلا ظہر اثر، میں ظہر کی جماعت سے پڑھوں گا، اثر کی فرادہ پڑھ کے گھر واپس آ جاؤں گا تو 10-15 منٹ لگیں گے. بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہرحال گھر سے پڑھنے سے زیادہ ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے، میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا لیکن مسجد میں جا کر پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے، اور پھر وہاں سے پڑھ کر آ جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بہت دیر لگتی ہے. جب یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لے جائے گا مسجد کی طرف تو خود بخود اس کا دل چاہنے لگے گا کہ اب میں جب آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ جماعت پڑھ کے جاؤں، جب ایک نماز پڑھ لی ہے تو کیوں نہ اب دوسری جماعت سے بھی کیوں نہ پڑھ لوں، جب دوسری جماعت بھی ہو گئی تو تھوڑی سی تعقیبات بھی کیوں نہ پڑھ لوں. اس طرح سے اپنے نفس کو یہ بہلائے اور اپنے آپ کو اس انداز سے لے کر چلے کہ یہ تمام نیکیاں وہ کر سکے. اس کو ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیے اب میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایکسرسائز کرنا چاہے تو جناب اگر پہلے دن وہ 1 گھنٹے کی واک کرے گا تو اگلے دن ٹانگوں میں اتنا شدید درد ہوگا کہ وہ واک کر ہی نہیں سکے گا. تو کیوں نہ وہ اسٹریچنگ اس سلسلے میں کرے، 15-20 منٹ کی واک کرے اور آہستہ آہستہ اپنے ٹائم کو بڑھائے. یعنی ایک لحاظ سے یہ اپنے جسم کو عادی بنانا ہے یا بہلا کر اسے ایکسرسائز کی طرف مائل کرنا. اسی طریقے سے ہمیں بھی جب یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، مولا فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی کو اختیار کر لے. مثلا ایک بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھنے کا عادی نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے نفس کو بہلایا کہ ٹھیک ہے، نماز شب مجھ سے اٹھ کر نہیں پڑھی جاتی لیکن میں الارم ضرور لگاؤں گا نماز شب کے وقت. ٹھیک ہے، چاہے میں الارم بند کر کے سو جاؤں لیکن میں اٹھوں گا ضرور. انہوں نے وہ کرنا شروع کیا، انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. کیا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی، نفس کو بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی اختیار کر لے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شب کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہے لیکن میں الارم تو لگا سکتا ہوں، نماز شب نہیں پڑھوں گا لیکن اٹھوں گا ضرور. اچھا، جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے پاؤں لٹکا کے بستر سے نیچے ضرور بیٹھوں گا، 2 منٹ اور بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لوں گا، پھر چاہے سو جاؤں. پھر انہوں نے یہ اسٹریچنگ ہو رہی ہے، نفس کو بہلایا جا رہا ہے، آگے کی طرف لایا جا رہا ہے، اسے رام کیا جا رہا ہے. جب اٹھ کے بیٹھ ہی گئے تو کہا کہ چلو وضو کر کے آ جاتا ہوں. جب وضو کر کے آ ہی گئے تو کسل مندی ویسے ہی سستی وغیرہ دور ہو جاتی ہے وضو کرنے سے. جب اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو نماز شب بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ بہت ہی نحوست والا ہمارا نفس ہے، یہ اتنے آرام سے قابو میں نہیں آئے گا. اس کے لیے اس طرح کی چکر بازیاں کرنی پڑیں گی. یعنی یہ میں ذرا ویسی زبان استعمال کر رہا ہوں، بازاری ٹائپ کی، لیکن کیا کریں کہ اس کا عادی ہو گیا ہے. تو یہ بہت ایسی چیزیں کہ جس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا. نفس کو بہلا کر نیکیاں کروائیے، ایک دم سے بہت سارے کام نہ کروائیے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی اور یہ ایک دم سے انکار کر دے گا اس کام کو کرنے میں.